الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو غلط الزام ڈال کر کے جیل میں بند کر دیا گیا، اور جیل میں دو ساتھی بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے جو بادشاہ کے خاص لوگ تھے. ان دونوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے خواب کی ایک تعبیر پوچھی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایک کو نجات ملی اور ایک کو پھانسی دی گئی. اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. پورے ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا، جس کا سکہ پورے ایجپٹ میں چلتا تھا، عزیز مصر نہیں، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، وہ تو ایک سرکاری کرمچاری تھا. یہ تو بادشاہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں. دبلی گائیں ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں. یہ ایسا عجیب و غریب خواب بادشاہ نے دیکھا، اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو درباریوں نے تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اضغاث و احلام، یہ تو خیالات ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے. لیکن جب خواب کا ذکر آیا تو اس آدمی کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ خواب کی تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور یہ باتیں اس کو یاد آئیں. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ انا انبئکم بتاویل، بادشاہ مجھے آپ بھیجیے، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتائے. اور پھر بادشاہ نے اس کو بھیجا، اور اس نے آتے ہی کہا یوسف ایھا الصدیق، الگ طریقے سے اس کو مخاطب کیا یوسف علیہ السلام. کہا یوسف اے سچے. میں نے بتایا تھا کہ سچا ایک تو وہ ہوتا ہے جو زبان کا سچا ہو، جو سچ بولتا ہو، لیکن یہ ادھورا سچا ہے. اصل میں صدیق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ظاہر اور اندر دونوں اعتبار سے ایک ہو، جو باہر جیسا دکھتا ہے اندر بھی ایسا ہے. باہر صوفی صاحب دکھتا ہے اندر بھی صوفی صاحب، اس کو کہا جاتا ہے صدیق. اس کو کہا جاتا ہے سچا، جس کی باتیں اور جس کے اعمال یہ ایک ہوں. یہ نہیں کہ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے، یہ صدیق نہیں ہے. چاہے کرتا ٹوپی پائجامہ جو بھی ہو، اس کو صدیق نہیں کہا جا سکتا. صدیق قول و عمل کا جو یکساں شخص ہوتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اور جو قول اور عمل کا یکساں نہیں ہوتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے. ہمارے اکابرین نے بطور خاص حضرت الامام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں نفاق کی ایک قسم بیان کی، نفاق عملی. آدمی جانتا ہے کہ وہ نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے. ضرورت ہے اس زمانے میں نفاق کو کھول کر بیان کیا جائے. شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ تالیفات مصلح الامہ میں لکھا ہے، صاف صاف اس زمانے میں نفاق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نمبر 1 پر میں نفاق میں مبتلا ہوں. میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ اور ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
میں جتنا دیندار دکھتا ہوں ایکچوئل میں اتنا دیندار نہیں ہوں، تو یہ تو نفاق ہے۔ بڑی اہم بات ہے، عام ہے اس زمانے میں، اکثریت جو دھوکہ دیتی ہے وہ ہوتی ہے جو دکھنے میں دیندار ہوتی ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، جو کرتا اور پاجامے والے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نفاق ہے۔ میں اس حلیے میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں نفاق میں مبتلا۔ اور ایک عجیب روایت میں آپ کو سناؤں، مشکاۃ شریف کی عجیب و غریب روایت، میں نے طلباء کے سامنے اس کا مذاکرہ کیا، میں حیران رہ گیا اس روایت کو پڑھ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے۔ لیکن صاحب مشکاۃ نے اس روایت کو نقل کرنے کے ساتھ لکھا وزاد مسلم، امام مسلم نے اس روایت پر ایک اور بات بھی نبی علیہ السلام کی زیادہ فرمائی، یعنی نبی نے یہ بات فرمانے کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی، بڑی پیاری بات ہے دوست۔ وزاد مسلم، مسلم شریف میں اس حدیث میں ایک اور ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جس میں فرما رہے ہیں یہ 3 چیزیں جس میں ہو وہ منافق ہے، یہ تو ہے ہی۔ مسلم شریف کی روایت میں وَإِن صَلَّى، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، اللہ، وَإِن صَامَ، چاہے وہ روزہ رکھتا ہوں، روایت میں۔ اور آگے تو عجیب، امام مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکڑا نقل کیا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی منافق ہے۔ کیا یہ جوڑنے والی روایت نہیں ہے؟ کیا حق ہے مجھے کہ میں کچھ پڑھا کیا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت علامہ سمجھتا ہوں، کچھ وقت کیا لگا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں، کچھ اللہ والوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو عجیب 7ویں آسمان کی مخلوق سمجھنے لگتا ہوں۔ یہ ساری نفاق کی باتیں، کتنی ہلانے والی بات۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک تابعی نے ایک صحابی سے تابعی فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی، ہر صحابی کو میں نے پایا کہ وہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، ڈرتے رہنا۔ یعنی میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج حال یہ ہے کہ ہمیں تو خطرہ ہی نہیں گزرتا کہ کیا ہوگا میرا اللہ کے وہاں۔ ٹھیک ہے، ہمیں رحمت کی امید ہونی چاہیے، لیکن اپنے باپ میں ڈرنا بھی تو چاہیے۔ تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسا دکھے حقیقت میں ایسا ہو۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں بات لکھی، کسی نے امام صاحب کے بارے میں کہا، حضرت الامام ابو حنیفہ کے بارے میں، کوئی 2 عورتیں یا کوئی باتیں کر رہی تھی کہ یہ شخص جو جا رہا ہے نا یہ پوری رات عبادت کرتا ہے۔ امام صاحب کے کان میں پڑ گئی یہ بات کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا ہوں، حالانکہ حضرت الامام اس وقت پوری رات نہیں جاگتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے، آدھی رات سوتے تھے۔ لیکن جب حضرت الامام نے یہ جملہ سنا تبھی سے انہوں نے یہ طے کر دیا کہ میں اب سے نہیں سوؤں گا۔ انہوں نے کہا لوگ اللہ سے میرا جو تعلق بیان کرتے ہیں میرا وہ تعلق نہ ہو، یہ تو نفاق ہے۔ اسی وقت سے حضرت الامام نے پوری رات کی عبادت شروع کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں، اس نے یوسف کو اس نام سے پکارا اور جگہ آفتنا فی سبع بقرات سمان، خواب بیان کیا کہ اس خواب کے بارے میں بتاؤ بھائی کیا ہے یہ، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ یہ خواب کی تعبیر لے کر میں لوگوں کے پاس جاؤں تو لوگ جان لیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب سنیے، یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا وہ تو سب سمجھ گئے، ساری بات ان کو تو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ خواب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ، آدمی کو کتنا دیندار ہونا چاہیے، آدمی کو کتنا خیر خواہ ہونا چاہیے، آدمی کو دوسروں کا کتنا بھلا چاہنا چاہیے، یہ باتیں ہیں اس میں سیکھنے کی۔ کون آ رہا ہے پوچھنے کے لیے؟ حکومت کا نمائندہ، وقت کا بادشاہ۔ اچھا، یہ بادشاہ کون ہے؟ جس نے یوسف کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہے، جس نے یوسف کو پھول ہار چڑھائے، یہ کون بادشاہ ہے؟ جس کی حکومت میں یوسف کو جیل ہوئی ہے بغیر قصور کے۔ پھلا پارٹی کو یاد کرو، وہی ظلم کا دور ہے، وہی بادشاہ ہے جس بادشاہ کی پارٹی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام بغیر قصور کے جیل میں گئے۔
اللہ، کیا یوسف نہیں کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جاؤ کیا منہ لے کر آئے ہو تم بادشاہ سے کہو میں بتاؤں گا ہی نہیں خواب کی تعبیر، میں ناراض ہوں تم سے، تم نے بغیر قصور کے مجھے جیل میں ڈالا، کیا منہ لے کر آئے ہو تم، جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو، کہہ سکتے تھے نا، میں تو یہی کہتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں جاتا ہوں، مروں گا تو بھی نہیں جاؤں گا، یہ جملہ ہوتا ہے میرا، حج میں جاؤں گا تو بھی معاف نہیں کروں گا، یہ جملہ ہوتا ہے میرا۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ نفس ہے، یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی۔ اس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہوگا جیل میں تو نہیں ڈالا ہوگا۔ یوسف کو تو اس بادشاہ کی حکومت میں جیل ہوئی ہے 12 سال 13 سال 10 سال۔ سنو یوسف کا مزاج کیا ہے، اور وہ مزاج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورت کے شروع میں نے کہا تھا کہ یہ سورت بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں کیسے جینا ہے۔ لوگ پاگل کہنا ہو تو کہیں، لوگوں کے لیے تھوڑی چیریں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیکھو ان کو، تیری جگہ میں ہوتا کبھی نہ جاتا۔ جی آپ ہوں گے، آپ ابو جہل بنیں گے، میں تھوڑی ابو جہل بنوں گا، میں تو یوسف کو اپناؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی۔ کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب تم غلہ اگاؤ گے 7 سال، اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے، جو دبلی گائیں تھی، موٹی گائیں، بھائی گھاس کھاتی ہے تو گائے موٹی ہوتی ہے کہ نہیں، اور گھاس کب کھائے گی؟ جب بارش ہوگی۔ یہ تار جوڑ کے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق۔ کہا 7 سال خوب بارش ہوگی، تم خوب اناج پیدا کرو گے، لیکن اس کے بعد 7 سال تک ذرا بھی بارش نہیں ہوگی۔ معمولی بات ہے، 7 سال بارش نہ ہونا یعنی ملک میں بھوک مری کا عام ہو جانا، یہ مطلب ہے۔ 7 سال بارش نہ ہونا یعنی مہنگائی آسمان پر چھو جانا، یہ بات ہے۔ واہ یوسف علیہ السلام، تعبیر نہیں بتائی کھانے، ورنہ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ مصر مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا ہے، دیکھوں گا آپ تماشا میں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یوسف تم نے مجھ نبی کو جیل میں ڈالا ہے نا، جاؤ اللہ نے تم پر عذاب دیا ہے اور 7 سال تک کوئی بارش نہیں ہوگی۔ یہ کہا میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ کرو اور کرو، یہی تو ہونا تھا۔ یہ جملے یہ معمولی باتیں نہیں ہے، یہی دن دیکھنے تھے نا، تم نے مجھے کیا تھا، ہونے دو، ہم نہیں آئیں گے مدد کو تمہاری۔ کیوں؟ تم اسی لائق ہمارے ساتھ، کیا ہم یوسف جتنے نیک ہیں؟ حقیقی دینداری پر آنے کی ضرورت ہے۔ کرتا پائجامہ داڑھی ٹوپی ٹھیک ہے اپنی جگہ، دل کو مسلمان بناؤ۔ دل نہیں بنا، اللہ کے وہاں رتی برابر قیمت نہیں ہے، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بالکل ہمارا اسلامی لباس ہے اپنی جگہ، اس کی آڑ میں ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ دیکھے گا تو دل۔ یہ میرا حال ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی انتقام کی بات نہیں کی، خیر خواہی کی۔ کیا خیر خواہی کی؟ پورا مصر بھوک مری میں مبتلا ہونے والا ہے، یوسف نے اس پورے مصر کو بچانے کے لیے ایک سجیشن دیا، ایک تدبیر دی، خیر خواہی کی، خیر خواہی کی، خیر خواہی کی، تدبیر کی۔ دیکھو یہ کام کرنا تم بھوک مری سے بچ جاؤ۔ پھر یاد کرو یہ کون سی قوم ہے جس نے یوسف کو بغیر قصور کے جیل میں ڈالا؟ کون سا ملک ہے یہ؟
جس ملک یوسف کی کوئی قدر نہیں کی، کیا بھارت کی گورنمنٹ اگر مسلمانوں کی قدر نہ کرے تو کیا مسلمان بھارت سے بے وفائی کریں؟ تم چاہے ہمارے ساتھ بے وفائی کرو، آج بھی بھارت کو ضرورت ہوگی، ہم اکابرین کی طرح آگے آئیں گے۔ اس ملک میں اگر بھوک مری عام ہوگی، ہم اپنے گھر کا اناج لا کر کے لوگوں کو کھلائیں گے۔ یہ ہے مسلمان کا مزاج، یہ ہے مسلمان کا مزاج۔ کچھ لوگ برا کریں، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے بارے میں ہمارے کیا تصورات ہیں؟ جتنے مر جائیں اتنے کم، یہی تو تصور ہے، اسلامی تصور نہیں ہے۔ نا 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 نا، بالکل نہیں، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، بالکل غیر اسلامی طریقہ۔ پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ کیا وہ غیر مسلم اچھے لوگ تھے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو غیر مسلم تھے، کیا وہ پھول ہار پہناتے تھے کہ تکلیفیں پہنچاتے تھے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو سیرت پر پرکھنا چاہیے۔ بالکل اس زمانے میں اسلام کا نام لے کر بہت سی وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے بھی دین کو سمجھا ہی نہیں، بالکل نہیں سمجھا۔ دین کرتے ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے صرف، بالکل نہیں۔ دین ایک نظام ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی لباس ہے ہمارا، ہمیں اسی کے ساتھ جینا مرنا چاہیے۔ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل۔ یوسف علیہ السلام تدبیر بتا رہے ہیں، ایک کام کرو، وہ جو 7 سال، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبیوں کا جو دل ہوتا ہے وہ انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ کوئی نبیوں کے ساتھ کتنا ہی برا کریں، انبیاء ان کا کبھی برا نہیں چاہتے، اور مجھے کہنے دو ایک سچا اور پکا مسلمان، اس کے ساتھ کوئی کتنا ہی برا کرے، پکا اور سچا مسلمان اپنے دشمن کا بھی کبھی برا نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا۔ لیکن میں اپنا حال جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، بالکل۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اور سیرت سے ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس کی، کہ ہمیں بدلے کی تمنا سے پاک ہونا چاہیے، بالکل پاک۔ ہمیں الیکشن اس لیے نہیں لڑنا چاہیے کہ ہم جیتیں گے تو ان دو، بقول حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کے، یاجوج ماجوج کو پکڑ کر ماریں گے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی بھارت میں اسلامی حکومت آ جائے تو کس کو تلاش کریں گے ہم سب سے پہلے؟ کس کو تلاش کریں گے؟ کہاں ہے وہ یاجوج اور ماجوج؟ تم تھے نا؟ نہ بالکل نہیں۔ مسلمان کو ان جذبات سے پاک ہونا ہے، ہاں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدلے لینے کی تمنا سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم تو وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ جاؤ بھائی تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے مسلمان۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھیتی کرو، یہ ہے نبی، پتا چلا دنیاوی حالات سے امت کو بچانا یہ بھی انبیاء کا کام ہے۔ کہ دین کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی دین کا مسئلہ ہے؟ بھارت جلے گا، حکومت بچائیں نہ بچائیں، ہم آگے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھیتی کرو، گیہوں بو یا یہ چیزیں بو، تو 7 سال تم تو خوب کھیتی کرو گے تو اناج کو سٹاک کر لو، لیکن نکال کر نہیں، اسی بالی میں گیہوں کو اس میں بالی میں سے نکالنا مت، اسی اندر رہنے دینا سوکھا، تاکہ وہ بگڑ نہ جائے، سڑ نہ جائے۔ جتنی ضرورت ہو اتنے دانے اندر سے نکالنا اور اتنے یوز کرنا، باقی سٹاک کر لینا۔ سٹاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا یوسف علیہ السلام، نکال کر نہیں، پورا کھیت کو کاٹ کر اسی کے ساتھ جتنی ضرورت ہو، یہ کہا یوسف علیہ السلام نے، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، تھوڑا جتنا کھانا ہو اتنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 7 سال کا سٹاک تمہیں کام آئے گا،
اگلے ان 7 سالوں تک جب بارش نہیں ہوگی تو کہاں سے لاؤ گے تم؟ یعنی یہ اناج تمہیں 14 سال چلانا ہے، اس حساب سے چلو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ پتہ نہیں ہم اس کی سنگینی میں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ جیل میں پڑا ہوا آدمی، کوئی پرزان حال نہیں، بغیر قصور کے، وہ ملک کو بچانے کے لیے ایک منظم تدبیر بتا رہا ہے، اس طرح بچے گا یہ ملک، حالانکہ وہ تو اس ملک کا بھی نہیں ہے، ہم تو اس ملک کے ہیں نا، یوسف تو مصر کے نہیں ہیں۔ اب سنو آگے، ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جس میں بالکل بارش نہیں ہوگی، اور تمہیں وہی کھانے کو ملے گا جو تم نے اسٹاک کیا ہوگا۔ 14 سال ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ثم یأتی من بعد ذلك عام، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں پھر خوب بارش ہوگی۔ وفی یاسرون، انڈسٹریز بھی تمہاری خوب چلے گی، مشروبات کی یہ اور وہ۔ ایک سال، 15 سال ہو گئے، 7 سال خوب بارش، 7 سال سوکھا اور ڈراٹ، اور پھر ایک سال خوب بارش۔ یہ ہوگا یوسف علیہ السلام۔ قرآن نے بیچ کی بات کو حذف کیا کہ یہ آدمی خواب سن کر کے بادشاہ سلامت کے پاس گیا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پہلے نکالو پھر بتاؤں۔ کتنی سیکھنے کی چیزیں، یہ نہیں کہا کہ چلو آج بادشاہ کا موڈ ٹھیک ہے، بالکل نہیں۔ وقال الملک، اب جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو شاید اس زمانے کے بادشاہ آج کی طرح اتنے بیوقوف نہیں ہوتے ہوں گے، سمجھدار ہوتے ہوں گے، تو اس کو بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے، لگ رہا ہے بالکل ریلیونٹ، خواب کی تعبیر بالکل مناسب لگ رہی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی بندہ ہے، اور یہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ اتنا اسمارٹ، اتنی تدبیریں بتانے والا آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے؟ وقال الملک، اب بادشاہ نے جب یہ خواب سنا تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، بھئی اس آدمی کو میرے پاس لاؤ، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ سیدھے۔ ایتونی بھی، بادشاہ پورے مصر کا بادشاہ خود یوسف علیہ السلام کو بلا رہا ہے، ایتونی بھی۔ فلما جاء الرسول، اب ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی خاص آدمی، وہ نہیں جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، کوئی خاص ایمبیسڈر بادشاہ کو بلانے، بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا خاص آدمی یوسف علیہ السلام کو جیل میں آیا کہ یوسف بادشاہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ فلما جاء الرسول قال، اب یوسف علیہ السلام نے کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں بھی جیسا میں نے کہا، یوسف کہتے کہ نکالو مجھے پہلے باہر، ابھی آ جاؤں میں، نہیں نکلے، چانس ہے، گولڈن چانس، نہیں نکلی۔ کیا کہا؟ دیکھو بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب سچا تھا، بادشاہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا نا، پتا چلا ایک کافر کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے، جس طرح ایک مسلمان کا سچا ہو سکتا ہے، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کا خواب سچا ثابت ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب وہ قاصد آیا تو کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ بھائی تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، نکلے تھے کہاں؟ محل سے، آئے تھے کہاں؟ جیل میں، جیل سے کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے بھی اوپر کی جگہ میں۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ یوسف جیل میں آئے، لیکن یہ جیل میں آنا ان کے لیے خیر ثابت ہوا، بھلا ثابت ہوا۔ نہ جیل میں آتے نہ تعبیر پوچھی جاتی، نہ کچھ ہوتا، نہ الزام لگتا، نہ جیل میں آتے۔ کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، کہ ان عورتوں کا کیا ہوا
جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. تو آ رہے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر یاد دلایا. وہ کیس نمبر ہوتا ہے نا آج کل کہ یہ کیس یہ کیس. یوسف نے بھی اپنا کیس نمبر یاد دلایا کہ وہ عورتوں والا کیس جس میں انگلی کاٹی تھی یہ سب ہوا تھا. وہ مسلمان کو ذہین ہونا چاہیے. مسلمان کو بے وقوف اور بدھو طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو سمارٹ ہونا چاہیے. عام طور سے یہ تصور ہے کہ وہ آدمی اتنا بڑا دیندار جس کو کچھ خبر نہ پڑے. یہ دین کا غلط تصور ہے. ایک دیندار آدمی کو ذہانت خوب ملی ہوئی ہوتی ہے. ذہین دیندار آدمی کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا. سچا دیندار آدمی ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے. بالکل طے بات. غور کرو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. ان عورتوں کا کیا ہوا جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. بادشاہ کو کہو پہلے اس کیس کی ہیئرنگ کریں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. مجھ پر تو صرف الزام لگائیں, کچھ ثابت بابت تو ہوا نہیں ہے. تو پہلے اس کیس کو کلیئر کرو پھر میں باہر آؤں گا. پتا چلا نبیوں کو اور علماء کو ان باتوں سے بچنا چاہیے کہ ان پر تہمت آئے, ورنہ کون متاثر ہوگا؟ وہ دین کا شعبہ متاثر ہوگا. بھائی یوسف علیہ السلام اگر ایسے ہی باہر آ جاتے اور حکومت پر بیٹھ جاتے تو کیا جملے کستے ہیں. لوگ وہی جملے کستے ہیں کہ دیکھو یہ یوسف کل تک تو جیل میں تھے اور آج حکومت کرنے کے لیے آئے. تو اثر نہ ہوتا نا. علماء کو, انبیاء کو اپنا, انبیاء تو ہوتے ہی ہیں لیکن انبیاء کے وارثین کو بھی اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے تاکہ وہ دین کا شعبہ متاثر نہ ہو. اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میرے کیس کو ہیئرنگ کرو, اس کو کلیئر کرو. اور عجیب بات, حوالہ کس کا دیا؟ ان عورتوں کا دیا جن عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. غور کرو, بعد جس گورنر کی بیوی کا حوالہ نہیں دیا جس نے الزام لگایا تھا یوسف پر. بھائی اصل تو وہی مجرم تھی. یہ نہیں کہا کہ اس عورت کا کیا حال ہے جس عورت نے مجھ پر الزام لگایا تھا, مجھے یہ کیا تھا. کوئی رونا نہیں رویا. بس شارٹ کٹ ان عورتوں کا کیا ہوا جن عورتوں نے اچھا یہ بھی نہیں کہ مجھ پر الزام لگایا تھا, یہ بھی نہیں کہ مجھے گناہ کی دعوت دی تھی. کیا کہا؟ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. نہ اپنے بارے میں کچھ, نہ عورت کی عزت کے بارے میں کچھ. اللہ, یہ ہونا چاہیے بندے مومن کہ وہ عزتوں کو چھپائیں. اور اس لیے بھی شاید یوسف علیہ السلام نے اس گورنر کی بیوی کو نہیں چھیڑا کہ یوسف سمجھ گئے تھے کہ اس کا نام اگر لوں گا تو ایک تو یہ چانس ملا ہے اور پھر کچھ نیا آ جائے گا. کیونکہ اس کا تو پاور ہوگا نا بھائی. ہو سکتا ہے بادشاہ کے کام میں جا کر کے کچھ پھونک مارے اور بادشاہ کا موڈ بدل جائے اور کچھ اور ہو. یوسف علیہ السلام نے کوئی تذکرہ نہیں کیا, صرف ان عورتوں کا تذکرہ کیا. ان عورتوں کا کیا ہے؟ اللہ. اور پھر فرمایا ان ربی بکیدہن علیم, بے شک میرا رب ان کی چال کو جانتا ہے. تمہارے سامنے ابھی تک نہیں آیا لیکن آپ ہیئرنگ کرو, آپ کو پتا چلے گا. بہرحال ان آیات سے ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں. ایک تو یہی کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی بدسلوکی کریں, ہمارا برا چاہیں, ہمیں بلائیں نہ بلائیں, ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ بننا چاہیے. جیسے انبیاء پوچھتے تھے, ہم انبیاء کے امتی ہیں. کسی نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا, نہ بلائے, ہم تو بلائیں گے, ہم تو بلائیں گے اس کو. ابر رحمت بننا چاہیے ہمیں. کسی پیارا ملفوظ ہے کہ لوگ تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, تم بھی اگر کانٹے بچھاؤ گے تو زمین میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے نا. لوگ کانٹے بچھائے, تم پھول بچھاؤ. مطلب فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ یہ بہت اہم بات, آسان نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اگر ہم دب گئے تو سماج چاہے ہمیں جو کہتا ہو, اللہ ہمیں بہت عزت دے گا. اور ہمیں تو منہ اللہ کو دکھانا ہے, اللہ کو دکھانا ہے. بہرحال یہ, اور دوسری بات کہ یوسف علیہ السلام نے بہت اہم بات یہ ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ برا کیا اس ملک کی وفاداری یوسف علیہ السلام نے کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو غلط الزام ڈال کر کے جیل میں بند کر دیا گیا، اور جیل میں 2 ساتھی بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے جو بادشاہ کے خاص لوگ تھے۔ ان دونوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے خواب کی ایک تعبیر پوچھی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایک کو نجات ملی اور ایک کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ پورے ایجپت کا جو بادشاہ تھا، جس کا سکہ پورے ایجپت میں چلتا تھا، عزیز مصر نہیں، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، وہ تو ایک سرکاری کرمچاری تھا۔ یہ تو بادشاہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ ایسا عجیب و غریب خواب بادشاہ نے دیکھا، اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو درباریوں نے تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اضغاث و احلام، یہ تو خیالات ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ لیکن جب خواب کا ذکر آیا تو اس آدمی کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ خواب کی تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور یہ باتیں اس کو یاد آئیں۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ انا انبئکم بتاویل، بادشاہ مجھے آپ بھیجیے، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتائے۔ اور پھر بادشاہ نے اس کو بھیجا، اور اس نے آتے ہی کہا یوسف ایھا الصدیق، الگ طریقے سے اس کو مخاطب کیا یوسف علیہ السلام، کہا یوسف اے سچے، میں نے بتایا تھا کہ سچا ایک تو وہ ہوتا ہے جو زبان کا سچا ہو، جو سچ بولتا ہو، لیکن یہ ادھورا سچا ہے۔ اصل میں صدیق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ظاہر اور اندر دونوں اعتبار سے ایک ہو، جو باہر جیسا دکھتا ہے اندر بھی ایسا ہے، باہر صوفی صاحب دکھتا ہے اندر بھی صوفی صاحب، اس کو کہا جاتا ہے صدیق۔ اس کو کہا جاتا ہے سچا، جس کی باتیں اور جس کے اعمال یہ ایک ہوں، یہ نہیں کہ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے، یہ صدیق نہیں ہے۔ چاہے کرتا ٹوپی پائجامہ جو بھی ہو، اس کو صدیق نہیں کہا جا سکتا۔ صدیق قول و عمل کا جو یکساں شخص ہوتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اور جو قول اور عمل کا یکساں نہیں ہوتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے بطور خاص حضرت الامام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں نفاق کی ایک قسم بیان کی، نفاق عملی۔ آدمی جانتا ہے کہ وہ نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے۔ ضرورت ہے اس زمانے میں نفاق کو کھول کر بیان کیا جائے۔ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ تالیفات مصلح الامہ میں لکھا ہے، صاف صاف اس زمانے میں نفاق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نمبر 1 پر میں نفاق میں مبتلا ہوں۔ میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ اور ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں جتنا دیندار دکھتا ہوں ایکچوئل میں اتنا دیندار نہیں ہوں، تو یہ تو نفاق ہے۔ بڑی اہم بات ہے، عام ہے اس زمانے میں اکثریت جو دھوکہ دیتی ہے وہ ہوتی ہے جو دکھنے میں دیندار ہوتی ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، جو کرتا اور پاجامے والے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نفاق ہے۔ میں اس حلیے میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں نفاق میں مبتلا،
اور ایک عجیب روایت میں آپ کو سناؤں مشکا شریف کی، عجیب و غریب روایت، میں نے طلباء کے سامنے اس کا مذاکرہ کیا، میں حیران رہ گیا اس روایت کو پڑھ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہے۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، لیکن صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کرنے کے ساتھ لکھا وزاد مسلم، امام مسلم نے اس روایت پر ایک اور بات بھی نبی علیہ السلام کی زیادہ فرمائی، یعنی نبی نے یہ بات فرمانے کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی، بڑی پیاری بات ہے دوست۔ وزاد مسلم، مسلم شریف میں اس حدیث میں ایک اور ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جس میں فرما رہے ہیں یہ 3 چیزیں جس میں ہو وہ منافق ہے، یہ تو ہے ہی۔ مسلم شریف کی روایت میں وَإِن صَلَّى، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، اللہ، وَإِن صَامَ، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، روایت میں۔ اور آگے تو عجیب، امام مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکڑا نقل کیا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں پھر بھی منافق ہے۔ کیا یہ جوڑنے والی روایت نہیں ہے؟ کیا حق ہے مجھے کہ میں کچھ پڑھا کیا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت علامہ سمجھتا ہوں، کچھ وقت کیا لگا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں، کچھ اللہ والوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو عجیب 7ویں آسمان کی مخلوق سمجھنے لگتا ہوں۔ یہ ساری نفاق کی باتیں، کتنی ہلانے والی بات۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک تابعی نے ایک صحابی سے تابعی فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی، ہر صحابی کو میں نے پایا کہ وہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، ڈرتے رہنا۔ یعنی میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج حال یہ ہے کہ ہمیں تو خطرہ ہی نہیں گزرتا کہ کیا ہوگا میرا اللہ کے وہاں۔ ٹھیک ہے، ہمیں رحمت کی امید ہونی چاہیے، لیکن اپنے باپ میں ڈرنا بھی تو چاہیے۔ تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسا دکھے حقیقت میں ایسا ہو۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں بات لکھی، کسی نے امام صاحب کے بارے میں کہا، حضرت الامام ابو حنیفہ کے بارے میں، کوئی 2 عورتیں یا کوئی باتیں کر رہی تھی کہ یہ شخص جو جا رہا ہے نا یہ پوری رات عبادت کرتا ہے۔ امام صاحب کے کان میں پڑ گئی یہ بات کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا ہوں، حالانکہ حضرت الامام اس وقت پوری رات نہیں جاگتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے، آدھی رات سوتے تھے۔ لیکن جب حضرت الامام نے یہ جملہ سنا تبھی سے انہوں نے یہ طے کر دیا کہ میں اب سے نہیں سوؤں گا۔ انہوں نے کہا لوگ اللہ سے میرا جو تعلق بیان کرتے ہیں میرا وہ تعلق نہ ہو، یہ تو نفاق ہے۔ اسی وقت سے حضرت الامام نے پوری رات کی عبادت شروع کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں، اس نے یوسف کو اس نام سے پکارا اور جگہ آفتنا فی سبی بقارات سمان، خواب بیان کیا کہ اس خواب کے بارے میں بتاؤ بھائی کیا ہے یہ، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ یہ خواب کی تعبیر لے کر میں لوگوں کے پاس جاؤں تو لوگ جان لیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب سنیے، یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا وہ تو سب سمجھ گئے، ساری بات ان کو تو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ خواب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ، آدمی کو کتنا دیندار ہونا چاہیے، آدمی کو کتنا خیر خواہ ہونا چاہیے، آدمی کو دوسروں کا کتنا بھلا چاہنا چاہیے، یہ باتیں ہیں اس میں سیکھنے کی۔ کون آ رہا ہے پوچھنے کے لیے؟ حکومت کا نمائندہ، وقت کا بادشاہ۔ اچھا، یہ بادشاہ کون ہے؟ جس نے یوسف کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہے، جس نے یوسف کو پھول ہار چڑھائے۔ یہ کون بادشاہ ہے؟ جس کی حکومت میں یوسف کو جیل ہوئی ہے بغیر قصور کے۔ فلاں پارٹی کو یاد کرو، وہی ظلم کا دور ہے، وہی بادشاہ ہے جس بادشاہ کی پارٹی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام بغیر قصور کے جیل میں گئے۔ اللہ، کیا یوسف نہیں کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جاؤ کیا منہ لے کر آئے ہو تم بادشاہ سے کہو میں بتاؤں گا ہی نہیں خواب کی تعبیر، میں ناراض ہوں تم سے، تم نے بغیر قصور کے مجھے جیل میں ڈالا، کیا منہ لے کر آئے ہو تم، جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو۔ کہہ سکتے تھے نا، میں تو یہی کہتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے
اور ضرورت پڑنے پر جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں جاتا ہوں. مروں گا تو بھی نہیں جاؤں گا، یہ جملہ ہوتا ہے میرا. حج میں جاؤں گا تو بھی معاف نہیں کروں گا، یہ جملہ ہوتا ہے میرا. یہ دینداری نہیں ہے، یہ نفس ہے، یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی. اس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہوگا جیل میں تو نہیں ڈالا ہوگا. یوسف کو تو اس بادشاہ کی حکومت میں جیل ہوئی ہے 12 سال 13 سال 10 سال. سنو یوسف کا مزاج کیا ہے، اور وہ مزاج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورت کے شروع میں نے کہا تھا کہ یہ سورت بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں کیسے جینا ہے. لوگ پاگل کہنا ہو تو کہیں، لوگوں کے لیے تھوڑی جی رہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیکھو ان کو، تیری جگہ میں ہوتا کبھی نہ جاتا. جی آپ ہوں گے، آپ ابو جہل بنیں گے، میں تھوڑی ابو جہل بنوں گا. میں تو یوسف کو اپناؤں گا. یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی. کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب تم غلہ اگاؤ گے 7 سال. اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے، جو دبلی گائیں تھی، موٹی گائیں، بھائی گھاس کھاتی ہے تو گائے موٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور گھاس کب کھائے گی؟ جب بارش ہوگی. یہ تار جوڑ کے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق. کہا 7 سال خوب بارش ہوگی، تم خوب اناج پیدا کرو گے، لیکن اس کے بعد 7 سال تک ذرا بھی بارش نہیں ہوگی. معمولی بات ہے، 7 سال بارش نہ ہونا یعنی ملک میں بھوک مری کا عام ہو جانا، یہ مطلب ہے. 7 سال بارش نہ ہونا یعنی مہنگائی آسمان پر چھو جانا، یہ بات ہے. واہ یوسف علیہ السلام، تعبیر نہیں بتائی کھانے، ورنہ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ مصر مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا ہے، دیکھوں گا آپ تماشا میں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یوسف تم نے مجھ نبی کو جیل میں ڈالا ہے نا، جاؤ اللہ نے تم پر عذاب دیا ہے اور 7 سال تک کوئی بارش نہیں ہوگی. یہ کہا میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ کرو اور کرو، یہی تو ہونا تھا. یہ جملے ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہی دن دیکھنے تھے نا، تم نے مجھے کیا تھا. ہونے دو، ہم نہیں آئیں گے مدد کو تمہاری. کیوں؟ تم اسی لائق ہمارے ساتھ. کیا ہم یوسف جتنے نیک ہیں؟ حقیقی دینداری پر آنے کی ضرورت ہے. کرتا پائجامہ داڑھی ٹوپی ٹھیک ہے اپنی جگہ، دل کو مسلمان بناؤ. دل نہیں بنا، اللہ کے وہاں رتی برابر قیمت نہیں ہے. میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں. اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. بالکل ہمارا اسلامی لباس ہے اپنی جگہ، اس کی آڑ میں ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ دیکھے گا تو دل. یہ میرا حال ہے. یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی انتقام کی بات نہیں کی، خیر خواہی کی. کیا خیر خواہی کی؟ پورا مصر بھوک مری میں مبتلا ہونے والا ہے. یوسف نے اس پورے مصر کو بچانے کے لیے ایک سجیشن دیا، ایک تدبیر دی، خیر خواہی کی. خیر خواہی تدبیر کی. دیکھو یہ کام کرنا تم بھوک مری سے بچ جاؤ. پھر یاد کرو یہ کون سی قوم ہے جس نے یوسف کو بغیر قصور کے جیل میں ڈالا؟ کون سا ملک ہے یہ جس ملک یوسف کی کوئی قدر نہیں کی؟ کیا بھارت کی گورنمنٹ اگر مسلمانوں کی قدر نہ کرے تو کیا مسلمان بھارت سے بے وفائی کریں؟ تم چاہے ہمارے ساتھ بے وفائی کرو، آج بھی بھارت کو ضرورت ہوگی ہم اکابرین کی طرح آگے آئیں گے. اس ملک میں اگر بھوک مری عام ہوگی ہم اپنے گھر کا اناج لا کر کے لوگوں کو کھلائیں گے.
یہ ہے مسلمان کا مزاج، یہ ہے مسلمان کا مزاج۔ کچھ لوگ برا کریں ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے بارے میں ہمارے کیا تصورات ہیں؟ جتنے مر جائیں اتنے کم، یہی تو تصور ہے، اسلامی تصور نہیں ہے۔ نہ بالکل نہیں، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، بالکل غیر اسلامی طریقہ۔ پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ کیا وہ غیر مسلم اچھے لوگ تھے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو غیر مسلم تھے، کیا وہ پھول ہار پہناتے تھے کہ تکلیفیں پہنچاتے تھے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو سیرت پر پرکھنا چاہیے۔ بالکل اس زمانے میں اسلام کا نام لے کر بہت سی وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے بھی دین کو سمجھا ہی نہیں، بالکل نہیں سمجھا۔ دین کرتے ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے صرف، بالکل نہیں۔ دین ایک نظام ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی لباس ہے ہمارا، ہمیں اسی کے ساتھ جینا مرنا چاہیے۔ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل۔ یوسف علیہ السلام تدبیر بتا رہے ہیں، ایک کام کرو، وہ جو 7 سال، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبیوں کا جو دل ہوتا ہے وہ انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ کوئی نبیوں کے ساتھ کتنا ہی برا کرے، انبیاء ان کا کبھی برا نہیں چاہتے، اور مجھے کہنے دو ایک سچا اور پکا مسلمان، اس کے ساتھ کوئی کتنا ہی برا کرے، پکا اور سچا مسلمان اپنے دشمن کا بھی کبھی برا نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا۔ لیکن میں اپنا حال جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، بالکل۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اور سیرت سے ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس کی، کہ ہمیں بدلے کی تمنا سے پاک ہونا چاہیے، بالکل پاک۔ ہمیں الیکشن اس لیے نہیں لڑنا چاہیے کہ ہم جیتیں گے تو ان دو، بقول حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کے، یاجوج ماجوج کو پکڑ کر ماریں گے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی بھارت میں اسلامی حکومت آ جائے تو کس کو تلاش کریں گے ہم سب سے پہلے؟ کس کو تلاش کریں گے؟ کہاں ہے وہ یاجوج اور ماجوج؟ تم تھے نا؟ نہ بالکل نہیں۔ مسلمان کو ان جذبات سے پاک ہونا ہے، ہاں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدلے لینے کی تمنا سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم تو وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ جاؤ بھائی تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے مسلمان۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھیتی کرو، یہ ہے نبی، پتا چلا دنیاوی حالات سے امت کو بچانا یہ بھی انبیاء کا کام ہے۔ کہ دین کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی دین کا مسئلہ ہے؟ بھارت جلے گا، حکومت بچائیں نہ بچائیں، ہم آگے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھیتی کرو، گیہوں بو یا یہ چیزیں بو، تو 7 سال تم تو خوب کھیتی کرو گے تو اناج کو سٹاک کر لو، لیکن نکال کر نہیں، اسی بالی میں گیہوں کو اس میں بالی میں سے نکالنا مت، اسی اندر رہنے دینا سوکھا، تاکہ وہ بگڑ نہ جائے، سڑ نہ جائے۔ جتنی ضرورت ہو اتنے دانے اندر سے نکالنا اور اتنے یوز کرنا، باقی سٹاک کر لینا۔ سٹاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا یوسف علیہ السلام، نکال کر نہیں، پورا کھیت کو کاٹ کر اسی کے ساتھ جتنی ضرورت ہو، یہ کہا یوسف علیہ السلام نے، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، تھوڑا جتنا کھانا ہو اتنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 7 سال کا سٹاک تمہیں کام آئے گا، اگلے ان 7 سالوں تک جب بارش نہیں ہوگی تو کہاں سے لاؤ گے تم؟ یعنی یہ اناج تمہیں 14 سال چلانا ہے، اس حساب سے چلو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ پتہ نہیں ہم اس کی سنگینی میں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ جیل میں پڑا ہوا آدمی، کوئی پرزان حال نہیں، بغیر قصور کے، وہ ملک کو بچانے کے لیے ایک منظم تدبیر بتا رہا ہے، اس طرح بچے گا یہ ملک۔
حالانکہ وہ تو اس ملک کا بھی نہیں ہے، ہم تو اس ملک کے ہیں نا، یوسف تو مصر کے نہیں ہیں۔ اب سنو آگے، ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جس میں بالکل بارش نہیں ہوگی، اور تمہیں وہی کھانے کو ملے گا جو تم نے اسٹاک کیا ہوگا۔ 14 سال ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ثم یأتی من بعد ذلك عام، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں پھر خوب بارش ہوگی، وفی یاسرون، انڈسٹریز بھی تمہاری خوب چلے گی، مشروبات کی یہ اور وہ۔ 1 سال، 15 سال ہو گئے، 7 سال خوب بارش، 7 سال سوکھا اور ڈراٹ، اور پھر 1 سال خوب بارش۔ یہ ہوگا یوسف علیہ السلام۔ قرآن نے بیچ کی بات کو حذف کیا کہ یہ آدمی خواب سن کر کے بادشاہ سلامت کے پاس گیا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پہلے نکالو پھر بتاؤں۔ کتنی سیکھنے کی چیزیں، یہ نہیں کہا کہ چلو آج بادشاہ کا موڈ ٹھیک ہے، بالکل نہیں۔ وقال الملک، اب جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو شاید اس زمانے کے بادشاہ آج کی طرح اتنے بیوقوف نہیں ہوتے ہوں گے، سمجھدار ہوتے ہوں گے، تو اس کو بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے، لگ رہا ہے بالکل ریلیونٹ، خواب کی تعبیر بالکل مناسب لگ رہی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی بندہ ہے، اور یہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ اتنا اسمارٹ، اتنی تدبیریں بتانے والا آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے؟ وقال الملک، اب بادشاہ نے جب یہ خواب سنا تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، بھئی اس آدمی کو میرے پاس لاؤ، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ سیدھے۔ ایتونی بھی، بادشاہ پورے مصر کا بادشاہ خود یوسف علیہ السلام کو بلا رہا ہے، ایتونی بھی۔ فلما جاء الرسول، اب ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی خاص آدمی، وہ نہیں جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، کوئی خاص ایمبیسڈر بادشاہ کو بلانے، بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا خاص آدمی یوسف علیہ السلام کو جیل میں آیا کہ یوسف بادشاہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ فلما جاء الرسول قال، اب یوسف علیہ السلام نے کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں بھی جیسا میں نے کہا، یوسف کہتے کہ نکالو مجھے پہلے باہر، ابھی آ جاؤں میں، نہیں نکلے، چانس ہے، گولڈن چانس، نہیں نکلی۔ کیا کہا؟ دیکھو بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب سچا تھا، بادشاہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا نا، پتا چلا ایک کافر کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے، جس طرح ایک مسلمان کا سچا ہو سکتا ہے، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کا خواب سچا ثابت ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب وہ قاصد آیا تو کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ بھائی تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، نکلے تھے کہاں؟ محل سے، آئے تھے کہاں؟ جیل میں، جیل سے کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے بھی اوپر کی جگہ میں۔ آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ یوسف جیل میں آئے، لیکن یہ جیل میں آنا ان کے لیے خیر ثابت ہوا، بھلا ثابت ہوا۔ نہ جیل میں آتے نہ تعبیر پوچھی جاتی، نہ کچھ ہوتا، نہ الزام لگتا، نہ جیل میں آتے۔ کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے اپنا کیس نمبر یاد دلایا، وہ کیس نمبر ہوتا ہے آج کل کہ یہ کیس، یوسف نے بھی اپنا کیس نمبر یاد دلایا کہ وہ عورتوں والا کیس جس میں انگلی کاٹی تھی، یہ سب ہوا تھا۔ وہ مسلمان کو ذہین ہونا چاہیے، مسلمان کو بے وقوف اور بدھو طرح کا نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو سمارٹ ہونا چاہیے،
عام طور سے یہ تصور ہے کہ وہ آدمی اتنا بڑا دیندار جس کو کچھ خبر نہ پڑے. یہ دین کا غلط تصور ہے. ایک دیندار آدمی کو ذہانت خوب ملی ہوئی ہوتی ہے. ذہین دیندار آدمی کبھی بیوقوف نہیں ہو سکتا. سچا دیندار آدمی ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے. بالکل طے بات. غور کرو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. ان عورتوں کا کیا ہوا جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. بادشاہ کو کہو پہلے اس کیس کی ہیئرنگ کریں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. مجھ پر تو صرف الزام لگائیں, کچھ ثابت بابت تو ہوا نہیں ہے, تو پہلے اس کیس کو کلیئر کرو پھر میں باہر آؤں گا. پتا چلا نبیوں کو اور علماء کو ان باتوں سے بچنا چاہیے کہ ان پر تہمت آئے, ورنہ کون متاثر ہوگا؟ وہ دین کا شعبہ متاثر ہوگا. بھائی یوسف علیہ السلام اگر ایسے ہی باہر آ جاتے اور حکومت پر بیٹھ جاتے تو کیا جملے کستے ہیں؟ لوگ وہی جملے کستے ہیں کہ دیکھو یہ یوسف کل تک تو جیل میں تھے اور آج حکومت کرنے کے لیے آئے. تو اثر نہ ہوتا نا. علماء کو, انبیاء کو اپنا, انبیاء تو ہوتے ہی ہیں لیکن انبیاء کے وارثین کو بھی اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے تاکہ وہ دین کا شعبہ متاثر نہ ہو. اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میرے کیس کو ہیئرنگ کرو, اس کو کلیئر کرو. اور عجیب بات, حوالہ کس کا دیا؟ ان عورتوں کا دیا جن عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. غور کرو, بعد جس گورنر کی بیوی کا حوالہ نہیں دیا جس نے الزام لگایا تھا یوسف پر. بھائی اصل تو وہی مجرم تھی. یہ نہیں کہا کہ اس عورت کا کیا حال ہے جس عورت نے مجھ پر الزام لگایا تھا, مجھے یہ کیا تھا. کوئی رونا نہیں رویا. بس شارٹ کٹ, ان عورتوں کا کیا ہوا جن عورتوں نے اچھا یہ بھی نہیں کہ مجھ پر الزام لگایا تھا, یہ بھی نہیں کہ مجھے گناہ کی دعوت دی تھی. کیا کہا؟ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. نہ اپنے بارے میں کچھ, نہ عورت کی عزت کے بارے میں کچھ. اللہ, یہ ہونا چاہیے بندے مومن کہ وہ عزتوں کو چھپائیں. اور اس لیے بھی شاید یوسف علیہ السلام نے اس گورنر کی بیوی کو نہیں چھیڑا کہ یوسف سمجھ گئے تھے کہ اس کا نام اگر لوں گا تو یہ چانس ملا ہے اور پھر کچھ نیا آ جائے گا. کیونکہ اس کا تو پاور ہوگا نا بھائی. ہو سکتا ہے بادشاہ کے کام میں جا کر کے کچھ پھونک مارے اور بادشاہ کا موڈ بدل جائے اور کچھ اور ہو. یوسف علیہ السلام نے کوئی تذکرہ نہیں کیا, صرف ان عورتوں کا تذکرہ کیا. ان عورتوں کا کیا ہے؟ اللہ. اور پھر فرمائے ان ربی بکیدہن علیم, بے شک میرا رب ان کی چال کو جانتا ہے. تمہارے سامنے ابھی تک نہیں آیا لیکن آپ ہیئرنگ کرو, آپ کو پتا چلے گا. بہرحال ان آیات سے ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں. ایک تو یہی کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی بدسلوکی کریں, ہمارا برا چاہیں, ہمیں بلائیں نہ بلائیں, ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ بننا چاہیے. جیسے انبیاء پوچھتے تھے, ہم انبیاء کے امتی ہیں. کسی نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا, نہ بلائے, ہم تو بلائیں گے, ہم تو بلائیں گے اس کو. ابر رحمت بننا چاہیے ہمیں. کسی پیارا ملفوظ ہے کہ لوگ تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, تم بھی اگر کانٹے بچھاؤ گے تو زمین میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے نا. لوگ کانٹے بچھائے, تم پھول بچھاؤ. مطلب فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ یہ بہت اہم بات, آسان نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اگر ہم دب گئے تو سماج چاہے ہمیں جو کہتا ہو, اللہ ہمیں بہت عزت دے گا. اور ہمیں تو منہ اللہ کو دکھانا ہے, اللہ کو دکھانا ہے. بہرحال یہ, اور دوسری بات کہ یوسف علیہ السلام نے بہت اہم بات یہ ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ برا کیا اس ملک کی وفاداری یوسف علیہ السلام نے کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو غلط الزام ڈال کر کے جیل میں بند کر دیا گیا، اور جیل میں دو ساتھی بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے جو بادشاہ کے خاص لوگ تھے۔ ان دونوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے خواب کی ایک تعبیر پوچھی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایک کو نجات ملی اور ایک کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ پورے ایجپت کا جو بادشاہ تھا، جس کا سکہ پورے ایجپت میں چلتا تھا، عزیز مصر نہیں، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، وہ تو ایک سرکاری کرمچاری تھا۔ یہ تو بادشاہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ ایسا عجیب و غریب خواب بادشاہ نے دیکھا، اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو درباریوں نے تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اضغاث و احلام، یہ تو خیالات ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ لیکن جب خواب کا ذکر آیا تو اس آدمی کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ خواب کی تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور یہ باتیں اس کو یاد آئیں۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ انا انبئکم بتاویل، بادشاہ مجھے آپ بھیجیے، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتائے۔ اور پھر بادشاہ نے اس کو بھیجا، اور اس نے آتے ہی کہا یوسف ایھا الصدیق، الگ طریقے سے اس کو مخاطب کیا یوسف علیہ السلام، کہا یوسف اے سچے، میں نے بتایا تھا کہ سچا ایک تو وہ ہوتا ہے جو زبان کا سچا ہو، جو سچ بولتا ہو، لیکن یہ ادھورا سچا ہے۔ اصل میں صدیق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ظاہر اور اندر دونوں اعتبار سے ایک ہو، جو باہر جیسا دکھتا ہے اندر بھی ایسا ہے، باہر صوفی صاحب دکھتا ہے اندر بھی صوفی صاحب، اس کو کہا جاتا ہے صدیق، اس کو کہا جاتا ہے سچا، جس کی باتیں اور جس کے اعمال یہ ایک ہوں، یہ نہیں کہ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے، یہ صدیق نہیں ہے۔ چاہے کرتا ٹوپی پائجامہ جو بھی ہو، اس کو صدیق نہیں کہا جا سکتا۔ صدیق قول و عمل کا جو یکساں شخص ہوتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اور جو قول اور عمل کا یکساں نہیں ہوتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے بطور خاص حضرت الامام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں نفاق کی ایک قسم بیان کی، نفاق عملی۔ آدمی جانتا ہے کہ وہ نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے۔ ضرورت ہے اس زمانے میں نفاق کو کھول کر بیان کیا جائے۔ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ تالیفات مصلح الامہ میں لکھا ہے، صاف صاف اس زمانے میں نفاق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نمبر 1 پر میں نفاق میں مبتلا ہوں، میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ اور ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں جتنا دیندار دکھتا ہوں ایکچوئل میں اتنا دیندار نہیں ہوں، تو یہ تو نفاق ہے۔ بڑی اہم بات ہے، عام ہے اس زمانے میں اکثریت جو دھوکہ دیتی ہے وہ ہوتی ہے جو دکھنے میں دیندار ہوتی ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، جو کرتا اور پاجامے والے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نفاق ہے۔ میں اس حلیے میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں نفاق میں مبتلا ہوں۔ اور ایک عجیب روایت میں آپ کو سناؤں، مشکاۃ شریف کی عجیب و غریب روایت، میں نے طلباء کے سامنے اس کا مذاکرہ کیا، میں حیران رہ گیا اس روایت کو پڑھ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہے۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، لیکن صاحب مشکاۃ نے اس روایت کو نقل کرنے کے ساتھ لکھا وزاد مسلم،
امام مسلم نے اس روایت پر ایک اور بات بھی نبی علیہ السلام کی زیادہ فرمائی ہے، یعنی نبی نے یہ بات فرمانے کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی، بڑی پیاری بات ہے دوست۔ وزاد مسلم، مسلم شریف میں اس حدیث میں ایک اور ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جس میں فرما رہے ہیں یہ تین چیزیں جس میں ہو وہ منافق ہے، یہ تو ہے ہی۔ مسلم شریف کی روایت میں وَإِن صَلَّى، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، اللہ، وَإِن صَامَ، چاہے وہ روزہ رکھتا ہوں، روایت میں۔ اور آگے تو عجیب، امام مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکڑا نقل کیا، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں پھر بھی منافق۔ کیا یہ جوڑنے والی روایت نہیں ہے؟ کیا حق ہے مجھے کہ میں کچھ پڑھا کیا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت علامہ سمجھتا ہوں، کچھ وقت کیا لگا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں، کچھ اللہ والوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو عجیب ساتویں آسمان کی مخلوق سمجھنے لگتا ہوں۔ یہ ساری نفاق کی باتیں، کتنی ہلانے والی بات۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک تابعی نے ایک صحابی سے تابعی فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی، ہر صحابی کو میں نے پایا کہ وہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، ڈرتے رہنا۔ یعنی میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج حال یہ ہے کہ ہمیں تو خطرہ ہی نہیں گزرتا کہ کیا ہوگا میرا اللہ کے وہاں۔ ٹھیک ہے، ہمیں رحمت کی امید ہونی چاہیے، لیکن اپنے باپ میں ڈرنا بھی تو چاہیے۔ تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسا دکھے حقیقت میں ایسا ہو۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں بات لکھی، کسی نے امام صاحب کے بارے میں کہا، حضرت الامام ابو حنیفہ کے بارے میں، کوئی دو عورتیں یا کوئی باتیں کر رہی تھی کہ یہ شخص جو جا رہا ہے نا یہ پوری رات عبادت کرتا ہے۔ امام صاحب کے کان میں پڑ گئی یہ بات کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا ہوں۔ حالانکہ حضرت الامام اس وقت پوری رات نہیں جاگتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے، آدھی رات سوتے تھے۔ لیکن جب حضرت الامام نے یہ جملہ سنا تبھی سے انہوں نے یہ طے کر دیا کہ میں اب سے نہیں سوؤں گا۔ انہوں نے کہا لوگ اللہ سے میرا جو تعلق بیان کرتے ہیں میرا وہ تعلق نہ ہو، یہ تو نفاق ہے۔ اسی وقت سے حضرت الامام نے پوری رات کی عبادت شروع کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں، اس نے یوسف کو اس نام سے پکارا اور جگہ افتنا فی سبع بقرات سمان، خواب بیان کیا کہ اس خواب کے بارے میں بتاؤ بھائی کیا ہے یہ؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ یہ خواب کی تعبیر لے کر میں لوگوں کے پاس جاؤں تو لوگ جان لیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب سنیے، یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سب سمجھ گئے، ساری بات ان کو تو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ خواب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ، آدمی کو کتنا دیندار ہونا چاہیے، آدمی کو کتنا خیر خواہ ہونا چاہیے، آدمی کو دوسروں کا کتنا بھلا چاہنا چاہیے، یہ باتیں ہیں اس میں سیکھنے کی۔ کون آ رہا ہے پوچھنے کے لیے؟ حکومت کا نمائندہ، وقت کا بادشاہ۔ اچھا، یہ بادشاہ کون ہے؟ جس نے یوسف کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہے، جس نے یوسف کو پھول ہار چڑھائے۔ یہ کون بادشاہ ہے؟ جس کی حکومت میں یوسف کو جیل ہوئی ہے بغیر قصور کے۔ فلاں پارٹی کو یاد کرو، وہی ظلم کا دور ہے، وہی بادشاہ ہے جس بادشاہ کی پارٹی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام بغیر قصور کے جیل میں گئے۔ اللہ، کیا یوسف نہیں کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جاؤ، کیا منہ لے کر آئے ہو تم بادشاہ سے کہو میں بتاؤں گا ہی نہیں خواب کی تعبیر، میں ناراض ہوں تم نے بغیر قصور کے مجھے جیل میں ڈالا، کیا منہ لے کر آئے ہو تم، جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو۔ کہہ سکتے تھے نا، میں تو یہی کہتا۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں جاتا ہوں، مروں گا تو بھی نہیں جاؤں گا، یہ جملہ ہوتا ہے میرا۔ حج میں جاؤں گا تو بھی معاف نہیں کروں گا، یہ جملہ ہوتا ہے میرا۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ نفس ہے، یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی۔
اس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہوگا جیل میں تو نہیں ڈالا ہوگا. یوسف کو تو اس بادشاہ کی حکومت میں جیل ہوئی ہے 12 سال 13 سال 10 سال. سنو یوسف کا مزاج کیا ہے، اور وہ مزاج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورت کے شروع میں نے کہا تھا کہ یہ سورت بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں کیسے جینا ہے. لوگ پاگل کہنا ہو تو کہیں، لوگوں کے لیے تھوڑی جی رہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیکھو ان کو، تیری جگہ میں ہوتا کبھی نہ جاتا. جی آپ ہوں گے، آپ ابو جہل بنیں گے، میں تھوڑی ابو جہل بنوں گا. میں تو یوسف کو اپناؤں گا. یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی. کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب تم غلہ اگاؤ گے 7 سال. اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے، جو دبلی گائیں تھی، موٹی گائیں، بھائی گھاس کھاتی ہے تو گائے موٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور گھاس کب کھائے گی؟ جب بارش ہوگی. یہ تار جوڑ کے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق. کہا 7 سال خوب بارش ہوگی، تم خوب اناج پیدا کرو گے، لیکن اس کے بعد 7 سال تک ذرا بھی بارش نہیں ہوگی. معمولی بات ہے، 7 سال بارش نہ ہونا یعنی ملک میں بھوک مری کا عام ہو جانا، یہ مطلب ہے. 7 سال بارش نہ ہونا یعنی مہنگائی آسمان پر چھو جانا، یہ بات ہے. واہ یوسف علیہ السلام، تعبیر نہیں بتائی کھانے. ورنہ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ مصر مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا ہے، دیکھوں گا آپ تماشا میں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یوسف تم نے مجھ نبی کو جیل میں ڈالا ہے نا، جاؤ اللہ نے تم پر عذاب دیا ہے اور 7 سال تک کوئی بارش نہیں ہوگی. یہ کہا میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ کرو اور کرو، یہی تو ہونا تھا. یہ جملے ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہے. یہی دن دیکھنے تھے نا، تم نے مجھے کیا تھا. ہونے دو، ہم نہیں آئیں گے مدد کو تمہاری. کیوں؟ تم اسی لائق ہمارے ساتھ. کیا ہم یوسف جتنے نیک ہیں؟ حقیقی دینداری پر آنے کی ضرورت ہے. کرتا پائجامہ داڑھی ٹوپی ٹھیک ہے اپنی جگہ، دل کو مسلمان بناؤ. دل نہیں بنا، اللہ کے وہاں رتی برابر قیمت نہیں ہے. میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں. اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. بالکل ہمارا اسلامی لباس ہے اپنی جگہ، اس کی آڑ میں ہم اللہ کو دھوکا دیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ دیکھے گا تو دل. یہ میرا حال ہے. یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی انتقام کی بات نہیں کی، خیر خواہی کی. کیا خیر خواہی کی؟ پورا مصر بھوک مری میں مبتلا ہونے والا ہے. یوسف نے اس پورے مصر کو بچانے کے لیے ایک سجیشن دیا، ایک تدبیر دی، خیر خواہی کی. خیر خواہی تدبیر کی. دیکھو یہ کام کرنا تم بھوک مری سے بچ جاؤ. پھر یاد کرو یہ کون سی قوم ہے جس نے یوسف کو بغیر قصور کے جیل میں ڈالا؟ کون سا ملک ہے یہ جس ملک یوسف کی کوئی قدر نہیں کی؟ کیا بھارت کی گورنمنٹ اگر مسلمانوں کی قدر نہ کرے تو کیا مسلمان بھارت سے بے وفائی کریں؟ تم چاہے ہمارے ساتھ بے وفائی کرو، آج بھی بھارت کو ضرورت ہوگی ہم اکابرین کی طرح آگے آئیں گے. اس ملک میں اگر بھوک مری عام ہوگی ہم اپنے گھر کا اناج لا کر کے لوگوں کو کھلائیں گے. یہ ہے مسلمان کا مزاج، یہ ہے مسلمان کا مزاج. کچھ لوگ برا کریں ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے بارے میں ہمارے کیا تصورات ہیں؟ جتنے مر جائیں اتنے کم، یہی تو تصور ہے. اسلامی تصور نہیں ہے. نہ بالکل نہیں.
یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، بالکل غیر اسلامی طریقہ۔ پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ کیا وہ غیر مسلم اچھے لوگ تھے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو غیر مسلم تھے، کیا وہ پھول ہار پہناتے تھے کہ تکلیفیں پہنچاتے تھے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو سیرت پر پرکھنا چاہیے۔ بالکل اس زمانے میں اسلام کا نام لے کر بہت سی وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے بھی دین کو سمجھا ہی نہیں، بالکل نہیں سمجھا۔ دین کرتے ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے صرف، بالکل نہیں۔ دین ایک نظام ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی لباس ہے ہمارا، ہمیں اسی کے ساتھ جینا مرنا چاہیے۔ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل۔ یوسف علیہ السلام تدبیر بتا رہے ہیں، ایک کام کرو، وہ جو 7 سال، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبیوں کا جو دل ہوتا ہے وہ انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ کوئی نبیوں کے ساتھ کتنا ہی برا کریں، انبیاء ان کا کبھی برا نہیں چاہتے، اور مجھے کہنے دو ایک سچا اور پکا مسلمان، اس کے ساتھ کوئی کتنا ہی برا کرے، پکا اور سچا مسلمان اپنے دشمن کا بھی کبھی برا نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا۔ لیکن میں اپنا حال جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، بالکل۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اور سیرت سے ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس کی، کہ ہمیں بدلے کی تمنا سے پاک ہونا چاہیے، بالکل پاک۔ ہمیں الیکشن اس لیے نہیں لڑنا چاہیے کہ ہم جیتیں گے تو ان دو، بقول حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کے، یاجوج ماجوج کو پکڑ کر ماریں گے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی بھارت میں اسلامی حکومت آ جائے تو کس کو تلاش کریں گے ہم سب سے پہلے؟ کس کو تلاش کریں گے؟ کہاں ہے وہ یاجوج اور ماجوج؟ تم تھے نا؟ نہ بالکل نہیں۔ مسلمان کو ان جذبات سے پاک ہونا ہے، ہاں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدلے لینے کی تمنا سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم تو وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ جاؤ بھائی تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے مسلمان۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھیتی کرو، یہ ہے نبی، پتا چلا دنیاوی حالات سے امت کو بچانا یہ بھی انبیاء کا کام ہے۔ کہ دین کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی دین کا مسئلہ ہے؟ بھارت جلے گا، حکومت بچائیں نہ بچائیں، ہم آگے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھیتی کرو، گیہوں بو یا یہ چیزیں بو، تو 7 سال تم تو خوب کھیتی کرو گے تو اناج کو سٹاک کر لو، لیکن نکال کر نہیں، اسی بالی میں گیہوں کو اس میں بالی میں سے نکالنا مت، اسی اندر رہنے دینا سوکھا، تاکہ وہ بگڑ نہ جائے، سڑ نہ جائے۔ جتنی ضرورت ہو اتنے دانے اندر سے نکالنا اور اتنے یوز کرنا، باقی سٹاک کر لینا۔ سٹاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا یوسف علیہ السلام، نکال کر نہیں، پورا کھیت کو کاٹ کر اسی کے ساتھ جتنی ضرورت ہو، یہ کہا یوسف علیہ السلام نے، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، تھوڑا جتنا کھانا ہو اتنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 7 سال کا سٹاک تمہیں کام آئے گا، اگلے ان 7 سالوں تک جب بارش نہیں ہوگی تو کہاں سے لاؤ گے تم؟ یعنی یہ اناج تمہیں 14 سال چلانا ہے، اس حساب سے چلو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ پتہ نہیں ہم اس کی سنگینی میں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ جیل میں پڑا ہوا آدمی، کوئی پرزان حال نہیں، بغیر قصور کے، وہ ملک کو بچانے کے لیے ایک منظم تدبیر بتا رہا ہے، اس طرح بچے گا یہ ملک، حالانکہ وہ تو اس ملک کا بھی نہیں ہے، ہم تو اس ملک کے ہیں نا۔ یوسف تو مصر کے نہیں ہیں۔ اب سنو آگے، ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جس میں بالکل بارش نہیں ہوگی،
اور تمہیں وہی کھانے کو ملے گا جو تم نے اسٹاک کیا ہوگا. 14 سال ہو گئے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں پھر خوب بارش ہوگی. وفی یاسرون، انڈسٹریز بھی تمہاری خوب چلے گی، مشروبات کی یہ اور وہ. ایک سال، 15 سال ہو گئے. 7 سال خوب بارش، 7 سال سوکھا اور ڈراٹ، اور پھر ایک سال خوب بارش. یہ ہوگا یوسف علیہ السلام. قرآن نے بیچ کی بات کو حذف کیا کہ یہ آدمی خواب سن کر کے بادشاہ سلامت کے پاس گیا. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پہلے نکالو پھر بتاؤں. کتنی سیکھنے کی چیزیں. یہ نہیں کہا کہ چلو آج بادشاہ کا موڈ ٹھیک ہے. بالکل نہیں. وقال الملک، اب جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو شاید اس زمانے کے بادشاہ آج کی طرح اتنے بیوقوف نہیں ہوتے ہوں گے، سمجھدار ہوتے ہوں گے. تو اس کو بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے، لگ رہا ہے بالکل ریلیونٹ، خواب کی تعبیر بالکل مناسب لگ رہی ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی بندہ ہے، اور یہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ اتنا اسمارٹ، اتنی تدبیریں بتانے والا آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے؟ وقال الملک، اب بادشاہ نے جب یہ خواب سنا تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، بھئی اس آدمی کو میرے پاس لاؤ، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ سیدھے. ایتونی بھی، بادشاہ پورے مصر کا بادشاہ خود یوسف علیہ السلام کو بلا رہا ہے. ایتونی بھی. فلما جاء الرسول، اب ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی خاص آدمی، وہ نہیں جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، کوئی خاص ایمبیسڈر بادشاہ کو بلانے، بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا خاص آدمی یوسف علیہ السلام کو جیل میں آیا کہ یوسف بادشاہ آپ کو یاد کر رہے. فلما جاء الرسول قال، اب یوسف علیہ السلام نے کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں بھی جیسا میں نے کہا، یوسف کہتے کہ نکالو مجھے پہلے باہر، ابھی آ جاؤں میں. نہیں نکلے. چانس ہے، گولڈن چانس، نہیں نکلی. کیا کہا؟ دیکھو بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب سچا تھا. بادشاہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا نا. پتا چلا ایک کافر کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے. جس طرح ایک مسلمان کا سچا ہو سکتا ہے، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کا خواب سچا ثابت ہوا. اب یوسف علیہ السلام نے جب وہ قاصد آیا تو کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ بھائی تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ. نکلے تھے کہاں؟ محل سے. آئے تھے کہاں؟ جیل میں. جیل سے کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے بھی اوپر کی جگہ میں. آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو